السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے پوڈ کاسٹ اپنی مدد آپ. ڈاکٹر ہبا، آپ نے ہمیں بتائے کچھ لائف سٹائل چینجز جن کی مدد سے ہم ڈائبٹیز کے آنسیٹ کو ڈیلے کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی انسان کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کے اندر کیا چینجز لائے جس سے ڈائبٹیز کی مینجمنٹ بہتر ہو سکے؟ The good thing is کہ یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہوں. to prevent diabetes, they're actually applicable to having diabetes as well. اچھا. جی because it's a continuum. تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ڈائگنوز بھی ہو گئی ہے, these are the same things that you are aiming for. You're aiming for weight loss, at least 5%, if not 7%. Of weight loss, اور آپ مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکٹیویٹی ریکمنڈیشن وہی ہے, 150 منٹ in a week that you're doing some brisk walking, vigorous activity. A diet کی بھی you're refraining from carbohydrates. Now when people are diagnosed with diabetes, تو ایک چیز ہوتی ہے کہ they become more familiar with carbohydrate counting. تو ہم estimate کر سکتے ہیں کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہم کنزیوم کر رہے ہیں وہ اس میں اسینشلی کتنے گرام ہیں کاربوہائیڈریٹ کی. اور وہ آپ کے ڈاکٹر ہیں, آپ کی میڈیکل ٹیم, وہ آپ کا مدد بھی کرتے ہیں اس کے اندر. بہت سارے ایپس کریٹ ہو گئے ہیں جس میں آپ جو چیز کھانے والے ہیں اس کا نام آپ ٹائپ ان کریں اور وہ آپ کو بتا دے گی فوراً کہ اس کے اندر کتنے گرام کاربوہائیڈریٹ ہیں. تو وہ اس طرح بھی ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں where they try to limit the amount of carbohydrates in particular in their diet. اور کافی لمٹ کرتے ہیں, لیکن دیر از نو ریکمنڈیشن کہ آپ جو اتنے پرسنٹیج اپنے ڈائٹ میں کریں یا اتنے گرام کریں, بیکاز ایوری انڈیویجول از ڈفرینٹ. تو وہ انڈیویجولائز کریں گے اپنے ڈائٹ اس کے طرف. آپ نے شاید سنا ہوگا آج کل بہت فیشن میں آئی ہوئی ہیں بہت ساری ڈائٹس لائک کیٹو ڈائٹ. اور میرا نظریہ اس طرح کی ڈائٹس کے اوپر اور اسینشلی اس ڈائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ وہ بالکل ہی بہت کم اماؤنٹ میں کھاتے ہیں, اور زیادہ تر تو وہ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی باڈی کو فیٹ سٹورز جو اس کے ہیں وہ برن کریں. لیکن آنیسٹلی یہ سسٹینیبل نہیں ہے, بیکاز یو نیڈ ٹو ہیو اے ویل بیلنس ڈائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کیوں آپ لانگ پیریڈس آف ٹائم کے لیے یہ چیزیں سسٹین نہیں کر سکتے. تو وی آلویز سے کہ بھائی آپ لمٹ کریں کاربس, لیکن ٹوٹلی ایلیمینیٹ کرنے کی کوئی بھی فوڈ گروپ ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ ہم لائف سٹائل چینج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا لائف سٹائل چینج لانا ہے جو ہم لانگر پیریڈ آف ٹائم کے اوپر کمفرٹیبلی کنٹینیو کر سکیں, جو کہ بالکل پریکٹیکلی پاسبل ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایک ہفتہ بہت کوئی ایکسیسو خیال رکھ لیا اور اس کے بعد وی آر بیک ٹو دا سیم. بالکل بالکل. اور پھر وہ بہت ڈی موٹیویٹنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اب تو میں نے یہ کھا لیا, ایک ہفتے تک میں نے کیا, میں نے موٹیویشن لوز کر لیا, پھر میں نے جا کے ایک چاکلیٹ کیک کھا لیا, اور پھر اب میں موٹیویشن میں نے بالکل لوز کر دیا, اب کچھ نہیں کر سکتی یا کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ نہ کریں, گیٹ بیک آن ٹریک. اگر صحیح مشکل ہو گئی, آپ نے کچھ مسٹیک کر لیا, دیٹس اوکے, یو کیپ ٹرائنگ. صحیح صحیح. چلیں, تھینک یو سو مچ. اٹ واز اے ویری انفارمیٹیو سیشن اباؤٹ ڈائبٹیز. اور کوئی ایسی بات ڈائبٹیز کے بارے میں جو آپ ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں؟ آئی تھنک ون تھنگ جو شاید میں نے بات نہیں کی, جنرلی جیسے آپ گروسری اسٹور یا گروسری شاپنگ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ پوری فوڈ انڈسٹری اس وقت سیٹ اپ اس طریقے سے ہے کہ آپ ویٹ گین کریں اور آپ ڈائبٹیز ڈیولپ کریں, انفارچونیٹلی. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ فوڈ لیبلز پڑھیں. جو فوڈ کے پیچھے چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اگر کسی چیز پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں 0 شوگر ہے, اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر واقعی میں 0 شوگر ہے. اور کیا اس میں 0 کیلوریز ہیں؟ نہیں. آپ دیکھیں گے اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوں گے, اس میں کیلری ہوگی. تو آپ کوشش کریں کہ آپ وہ فوڈ لیبلز پڑھیں, اور جو چیز آپ نہیں چاہتے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈائبٹیز کی طرف کنٹریبیوٹ کرے گی, انہیلدی ہے, اس کو گھر ہی میں نہ لائیں. ڈونٹ ہیو اٹ اویلیبل اراؤنڈ یو, تاکہ آپ جو ہیں کائنڈ آف بہک جائیں یا یو آر ٹیمپٹڈ بائی اٹ. صحیح. آئی تھنک انٹرونشن گروسری سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے کہ واٹ بالکل ایگزیکٹلی وی آر چوزنگ ایٹ دا اسٹور, دیٹس واٹ وی برنگ ایٹ دا ہوم, اور پھر بالکل وہی ہم اپنی فیملی کو بھی فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جی. جسٹ رائٹ.